ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی، میں ہوں ایاز مورس۔ پروگرام باتوں باتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم آپ کو ایسے لوگوں سے ملواتے ہیں جو معاشرے میں اپنے پروفیشن میں اپنا نام اور مقام بناتے ہیں۔ آج میرے ساتھ پاکستان کے ایک نامور پروڈیوسر ہیں جو کہ پی ٹی وی ورلڈ میں اپنا ایک اہم خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ رائٹر ہیں، کئی جو فورم پر وہ کونسلنگ سیشنز کر چکے ہیں، اس کے علاوہ کنسلٹنٹ ہیں اور پروڈکشن کے حوالے سے بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ پاکستان کے نامور فنکاروں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے اور اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں اس انڈسٹری میں۔ آج ہمارے ساتھ جناب جمشید سلطان صاحب موجود ہیں۔ ہم ان کی زندگی کا یہ سفر جو ہے ان سے مختصر طور پر جانیں گے۔ جمشید صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ مجھے اندازہ اس چیز کا آپ کی مصروفیات کتنی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار دس اپرچونٹی، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے آج اس سیشن کے لیے مجھے ٹائم دیا، اور تھینک یو سو مچ۔ تو میں سب سے پہلے اپنا یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ میرا جو سفر ہے وہ 2000 ایئر سے ہے، اور 99 میں ویسے میں نے بیسیکلی جوائن کیا تھا پی ٹی وی کو، لیکن ایئر 2000 سے باقاعدہ میری اپوائنٹمنٹ پی ٹی وی میں ہوئی۔ پی ٹی وی سے شروع سے پی ٹی وی کے ساتھ وابستہ رہے؟ میں پی ٹی وی کے ساتھ سٹارٹ سے ہی جب میں نے گریجویشن کیا تو مجھے بڑا کریز تھا کہ میں پی ٹی وی میں اپنے آپ کو جو ہے میں پروڈیوسر بنوں اور اپنی خدمات جو دوں، کریٹیوٹی اپنی جو ہے وہ میں پروڈکشن کے ذریعے عوام تک اور پبلک کے ساتھ اس کو شیئر کروں، اور اپنی کریٹیوٹی کو اپنے دوستوں کے ساتھ پروگرامز کے ذریعے سے میں شیئر کروں۔ تو بیسیکلی میں نے پھر نیوز ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا۔ سٹارٹ میں نے ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ پی ٹی وی کو جوائن کیا گریجویشن کے بعد۔ پھر میں نے اپنی تعلیم کو اس کے ساتھ ساتھ انہانس کیا۔ مجھے پڑھنے کا بڑا شوق تھا، میں نے پھر ساتھ ہی ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا، اور پھر میس کمیونیکیشن کیا میں نے، اس میں نے ماسٹرز کیا فرسٹ ڈویژن میں، اور پھر میرے یہ جو 2 ماسٹرز تھے اس کے ساتھ مجھے پھر یہ پڑھائی کا جو شوق ہے یہ تو ابھی تک مجھے مزید لرننگ کا شوق ہے کہ میں اور زیادہ اپنے آپ کو وہ کروں، اور اپنی جاب کے ساتھ ساتھ اپنی جو خدمات تھیں پروڈکشن کے لیے ان کے ساتھ ساتھ میں اپنی اسٹڈی کو جاری رکھے ہوئے تھا، اور ابھی تک جاری رکھے ہوئے ہوں۔ تو ابھی یہ اب اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ایز اے نیوز پروڈیوسر پی ٹی وی میں 15 سال اس میں نے کام کیا۔ میری ان سکلز کو دیکھتے ہوئے پی ٹی وی کی جو مینجمنٹ تھی انہوں نے اس کو کافی اپریشیٹ کیا، اور پھر مجھے ایز اے پروگرام پروڈیوسر کام کرنے کا موقع دیا۔ تو تقریباً 5 سال سے میں اپنا مارننگ شو کر رہا ہوں پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے، اور اسی مارننگ شو کے دوران ہی پی ٹی وی کی مینجمنٹ نے میری ایک اپریسیشن اور یہ تھی کہ مجھے پورے پاکستان سے ایز اے پرنسپل کینڈیڈیٹ پی ٹی وی کی طرف سے میری نومینیشن گئی فار پروگرام پروڈکشن ڈیجیٹل ٹیریسٹریل براڈ کاسٹنگ کے لیے، جو کہ ایک جاپان سے ایک کورس تھا جو میری زندگی کا ایک بڑا تاریخی ایک میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ کورس ہے، اور وہ لرننگ تھی میری۔ دنیا کا 5واں بیچ تھا یہ پروگرام پروڈکشن کے حوالے سے ڈیجیٹل ٹیریسٹریل براڈ کاسٹنگ پہ، جس میں مجھے شرکت کا موقع ملا ایئر 2017 میں، اور آئی واز سلیکٹڈ ایز اے پرنسپل کینڈیڈیٹ فرام ہول دی کنٹری۔ اور مجھے اللہ کا شکر ہے، میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں اس مقام پہ ہوں الحمدللہ، اور مجھے بڑا اعزاز حاصل ہے کہ پی ٹی وی کے لیے میں نے جو خدمات دی ہیں ان میں سے میں نے پی ٹی وی کو بڑے بڑے ریناؤنڈ گیسٹس دیے ہیں جو آج اپنے آپ کو کافی زیادہ وہ فلرش کر کے بڑے بڑے اہم اس پہ جو میوزک میں ہیں، وہ پروگرام میں ہیں، وہ آپ کے پبلک سپیکرز ہیں، اور بڑی بڑی اہم جگہوں پہ ماشاءاللہ وہ خدمات دے رہے ہیں، اور جو میرے انٹروڈیوس کیے ہوئے لوگ ہیں۔ اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اسٹیٹ براڈ کاسٹر پہ پی ٹی وی کے لیے کام کیا اور پی ٹی وی کے لیے کام کر رہا ہوں۔ مجھے بے شمار چانسز ملے کہ میں دوسرے اداروں میں کام کروں، لیکن میں نے یہ کیونکہ پی ٹی وی میری روح ہے، میرا جسم ہے، میری جان ہے، اور پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے یہ ساری خدمات میں ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح پرفارم کرتا رہوں گا، اور اپنے جونیئرز جو ہیں، اپنے کولیگز جو ہیں، اپنے ساتھی، اور سب سے بڑی جو بات ہے میری کامیابیوں کا سب سے جو اہم وہ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ سے ہی نالج شیئرنگ کی ہے، نالج کمپٹیشن نہیں کیا کبھی، کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے نالج کو شیئر کروں۔
تو ڈیجیٹل پروگرام پروڈکشن جو ٹیریسٹریل براڈ کاسٹنگ کا جو کورس تھا جاپان سے جو میں نے کیا تھا اس نے مجھے بڑا آگے بڑھنے کا موقع دیا, اور میں نے کئی ڈیجیٹل ٹریننگز بھی کروائی ہیں, آن لائن ٹریننگز میں نے کروائی ہیں لاسٹ ایئر. اس میں بڑے لوگوں نے ان کو سیکھنے کا موقع ملا میرے اس سے. اور پھر میں نہ صرف اپنی پروڈکشن کے کئی پروگرام پروڈیوس کیے ہیں جن میں ڈپلومیٹک انکلیو ہے, جن میں ہیلتھ از ویلتھ بڑا میرا مشہور وہ تھا, فیمس پروگرام تھا. اور اس میں نے بڑی وہ پروگرام میں اہم لوگوں کو میں نے اہم موضوعات کے اوپر میں نے پروگرامز کیے ہیں, سر سے لے کے پاؤں تک. شاید ہی کوئی ایسی بیماری بچی ہو جس پہ میں نے پروگرام نہ کیا ہو. میرے ان پروگرام میں نیفرولوجی پہ, یورولوجی پہ, کارڈیولوجی پہ میں نے بے شمار پروگرامز کیے ہیں, اور پاکستان کے ریناؤنڈ ڈاکٹرز کے ساتھ کیے ہیں. جاوید اکرم صاحب جو پمس کے وائس چانسلر تھے, آج کل ہیلتھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں, ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. اور وہ بڑے خوش ہوتے تھے میرے پروگرام کو جو ڈیزائن کرنے کا طریقہ کار تھا, کیونکہ پروگرام کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام اور نیوز دو الگ الگ چیزیں ہیں, اور دونوں شعبوں میں نے کام کیا ہے. نیوز پروڈیوسر میں رہا ہوں تو میں نے تمام شفٹس میں اچھا میرے آفیسرز نے, میرے باسز نے مجھے اپریشیٹ کیا, اور اپریشیشن کا سلسلہ آپ کو پتہ بڑا کم ہوتا ہے اپنے جو سرکاری ادارے ہیں, لیکن مجھے بہت اپریشیٹ کیا گیا, میرے کام کو اپریشیٹ کیا گیا کہ میں نے نیوز میں جو پروڈکشن کی. نیوز پروڈکشن از اے ویری فاسٹ پروڈکشن, آپ کو بڑے کم وقت میں بڑا زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. تو پروگرام جو ہے پروگرام پروڈکشن میں بھی میں نے اسی طرح اپنے اسی پیس کو برقرار رکھتے ہوئے, تو میری کوشش تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کا انوائٹ کر کے ان کا جو نالج ہے وہ پبلک تک میں اس کو شیئر کروں, کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن جو ادارہ ہے وہ انفارمیشن کے لیے ہے, ایجوکیشن کو ڈسیمنیشن کے لیے ہے, کہ وہ آپ کی ایجوکیشن اور ہیلتھ کو جو ہے وہ لوگوں تک اویئرنیس دے. تو اس حوالے سے یہ چیزیں میرے مائنڈ میں تھیں پروگرام کو پروڈیوس کرتے ہوئے. اور میوزک پہ بڑے پروگرام پروڈیوس کیے میں نے ہیلتھ پہ کیے, میں نے ریلیجس پروگرامز کیے. دیپاتھ کے نام سے ایک پروگرام تھا جو 2 سال پہلے رمضان میں نے 30 ایپیسوڈ تھیں اس کی, وہ میں نے پروڈیوس کی. میں نے لا پہ پروگرامز کیے. اسی طرح سے میں نے بے شمار پروگرامز کیے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے, جو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے کام کرنے کا پی ٹی وی کی ہائر مینجمنٹ نے مجھے موقع دیا. یہی میری اپریسیشن ہے, میں اسی کو اپریسیشن سمجھتا ہوں. ایک عام تاثر پایا جاتا ہے ہمارے لوگوں میں, چاہے وہ میڈیا کے ادارے ہوں چاہے وہ اور دوسرے ادارے ہوں, کہ جی آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو کیا ملتا ہے, آپ کو تو صرف وہ پے ملتی ہے. اور یہ تو میرا جو کانسیپٹ ہے اس حوالے سے ذرا ڈیفرنٹ ہے کہ محنت کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, اور آپ کو محنت کا اجر ضرور ملتا ہے. تو میں اسی اصول کے اوپر آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی اور سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس, یہ میرے دو جو میری وہ لائف کے جو ہیں پارٹ ہیں جس کے اوپر میں نے رہ کے اور کام کر کے اپنے آپ کو اس مقام تک الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچایا کہ میں اپنے آپ کو یہ کہ ایک جلد بازی میں یا ایک دم سے ملینئر یا ٹریلینئر بننے کی کوئی خواہش نہیں میرے اندر یہی خواہش ہے کہ میں اپنے لوگوں کو اپنے ایکسپیرینسز کیسے شیئر کر سکتا ہوں, ایک کریٹیو کام کیسے دے سکتا ہوں, اپنے ادارے کے لیے کیسے بینیفیشل بن سکتا ہوں. بیسیکلی میری یہ سوچ ہوتی ہے ہمیشہ سے. اور سب سے بڑی جو اہم بات میں آج وہ شیئر کرنا چاہوں گا اپنے آپ کے اس چینل کے توسط سے اپنے ینگسٹر کے ساتھ اور جو لوگ کام کرنے والے ہیں, کہ آپ وقت کی پابندی کو برقرار رکھیں. میں الحمدللہ اپنی 21-22 سال کی سروس میں اپنے ادارے میں کبھی بھی میں ٹائم سے لیٹ نہیں ہوا اپنے آفس میں, چاہے وہ راؤنڈ دا کلاک شفٹس ہوتی ہیں ہمارے پاس. میں رات کو 3 بجے بھی آتا تھا اپنے آفس, تو اپنے ٹائم پہ میں کبھی آفس سے لیٹ نہیں ہوا الحمدللہ اس اپنی پوری سروس کے دوران. تو یہ میرے لیے ایک بڑی میری کامیابی کا ایک بڑا حصہ یہ بھی ہے, ایک بڑا اس میں کہ آپ ٹائم کی پابندی کو فالو کریں, تو اس پہ رہتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو یا اپنے جو کام ہے اس کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں. نہ کہ یہ جی, اور پھر سب سے اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو آپ فوکسڈ رکھیں, آپ دائیں بائیں وہ نہیں رکھیں کہ جی میں نے آپ کے گولز جو ہیں وہ مکس نہیں ہونے چاہیے. آپ کا ایک گول ہونا چاہیے, فوکسڈ گول ہونا چاہیے, تو پھر وہ آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. صحیح, یہ آپ نے بڑی ہی لمبی جرنی بہت مختصر وقت میں بیان کی, اور یہ ایکسپیرینس ایک پروڈیوسر کا عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرنٹ پہ ہوتا ہے کیمرہ کے وہ لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور جو پروڈکشن ایک بیک سائڈ بہت بڑا جو ہے وہ ایک مینجمنٹ ہوتی ہے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور پروڈکشن کا جو ہے وہ پورا ایک A to Z آپ نے چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, ساری گیسٹ ہیں, سب چیزیں ریڈی ہیں. اس کے باوجود آپ جو ہے وہ ISPR میں لکھتے بھی ہیں اور کنسلٹنسی بھی کرتے ہیں, ٹریننگ بھی کرتے ہیں.
یہ ساری چیزیں مینج کہتے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہے اور لوگوں کو گائیڈ کرنے کا بھی سلسلہ, تو یہ ساری چیزیں مینج کیسے ہوتی ہیں کیونکہ آپ پہ آلریڈی اتنا برڈن ہوتا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ کو ٹائم مینجمنٹ آپ کو آنا چاہیے, سب سے بڑی آپ کی جو کامیابی کا. تو میں اپنے ان لوگوں کو فالو کرتا ہوں یا فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو پاکستان کے کامیاب ترین لوگ ہیں. ان میں سے قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ بانی پاکستان ہیں, اور ہمارے قائد اعظم جو کہ سب سے بڑے لیڈر کہلاتے ہیں, تو وہ ان کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کے اوپر فالو کرنے کی کوشش کروں. اس میں آپ کے پرنسپلز ہونے چاہیے, وقت کی پابندی ہونی چاہیے, اور کوشش ہوتی ہے کہ وقت کی پابندی کی جائے. ظاہر ہے انسان ہے, خطا کا پتلا ہے, اس سے ہو بھی سکتی, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو فالو کیا جائے. تو اسی اصول کے اوپر رہتے ہوئے میں آج کل گرمیوں کے دن ہیں تو میں ارلی رائزر ہوں, میں صبح جلدی اٹھتا ہوں اور 4:30 بجے آج کل میں اٹھتا ہوں. اپنے جو دن کا آغاز وہ نماز سے, قرآن پاک پڑھنے سے, اس کی تلاوت سے میں کرتا ہوں, اور پھر اس کے بعد میرا آفس کی تیاری میں ٹائم لگتا ہے. اور پھر میں تقریباً یہاں سے اپنا جو آفس کا کام ختم کرنے کے بعد, بلکہ کام ختم نہیں ہوتا, وہ جاری رہتا ہے. میں گھر میں ہوں تو میں آفس کا کام کر رہا ہوں, میں کسی جگہ پہ میٹنگ میں ہوں تو میں اپنے آفس کو ٹائم دے رہا ہوں. میں تقریباً میرا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ آفس کے کام میں لگتا ہے. تو کیونکہ یہ میرا پیشن ہے. جب آپ کا پیشن ہوتا ہے, آپ اس کو سیکھنے کے لیے پھر ٹائم کی پابندی بھی کرتے ہیں, آپ چیزوں کو مینیج کرنا بھی سیکھتے ہیں. تو چیزوں کو مینیج کرنا سب سے بڑی جو کامیابی کا جو راز ہے وہ یہی ہوتا ہے. ہماری ٹیم ہے, میں اپنی چیزوں کو پلان کرتا ہوں کہ میں نے کیسے اپنے ٹائم پہ آفس کتنے بجے پہنچنا ہے. لیٹ سے کہ میں نے 8 o'clock میرا آفس ہے, تو میں 7:30 بجے آفس پہنچوں گا 8 بجے کے لیے, تاکہ میں 7:30 بجے سے پہلے اپنی تمام ریکوائرمنٹس کو میٹ کروں جو میں نے اپنے پروڈکشن کے لیے, اپنے پروگرام کو بہتر طریقے سے براڈ کاسٹ کرنے کے لیے دینی ہے. اس میں جو میری ٹیم ہے, جس میں کیمرہ مین ہیں, جس میں ہمارے IT گرافکس کے لوگ ہیں, جس میں ہمارے کوآرڈینیٹرز ہیں, جس میں ہماری ٹیم ہے, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ہم پہلے ہی آن بورڈ لے لیں اور آتے ساتھ ہی وہ اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ میری کوشش نہیں ہوتی کہ میں لوگوں کو ڈکٹیٹ کروں, کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کر کے اور بڑے جولی موڈ میں اپنا جو کام کرتا ہوں, کبھی غصہ بھی کرتا ہوں, لیکن اس کے بعد فوراً پھر ہماری وہ ایز اے ٹیم ورک ان کے ساتھ, کیونکہ ہمارا یہ اٹس اے ٹیم ورک. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ سارے لوگوں کو آن بورڈ لے کے ان کو پہلے ہر چیز کے بارے میں انفارم کر دیا جائے, اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کیا جائے. جب تک آپ کا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہوگا, آپ کی پلاننگ کمپلیٹ نہیں ہوگی, آپ کا آئیڈیا اور وہ ساری چیزیں فوکس نہیں ہوں گی, تو آپ اپنے ٹائم کو مینیج نہیں کر سکتے. تو ٹائم مینیج کرنے کے لیے سب سے بڑی ضروری چیزیں یہ. اور پھر میں کسی کا انتظار نہیں کرتا کہ وہ فلاں بندہ آئے گا تو میں اپنا کام شروع کروں گا. نہیں, میں ساری چیزیں, میرے مائنڈ میں ایک بات ہوتی ہے کہ یہ سارا کام مجھے کرنا ہے. اسی چیز کو رکھتے ہوئے پھر میں اپنی تیاری کرتا ہوں. تو پھر وہ ظاہر ٹیم اپنے, ہر بندے کا اپنا سٹائل ہے. میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ نہ کرو, آپ یہ نہ کرو. کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو تھوڑا گائیڈ کروں کہ آپ یہ چیزیں اپنے ساتھ, مطلب ٹائم کی پابندی کریں, باقی چیزیں کریں. تو ہر ایک کا اپنا سٹائل ہوتا ہے, لیکن میں اس مائنڈ سے اپنے کام کو لے کے چلتا ہوں کہ اگر لیٹ سے کہ آج کوئی بھی نہ آیا تو میرے پروگرام کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا. تو میں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں اپنا جو ہے وہ چیزوں کو تیار کرتا ہوں. تو یہی بہترین جو پروگرام کی مینجمنٹ ہے جس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے ہیں, اور ماں کی دعا سے میری کامیابی. صحیح. آپ نے بہت سارے پروگرام پروڈیوس کیے ہیں, بہت سارے PTV میں بہت سارے لیجنڈ جو پاکستان کے آئیکن ہیں ان کے ساتھ آپ نے کام کیا. کون سے 2 ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ کام کرنا آپ اپنے آپ کے لیے فخر سمجھتے ہیں, اور ان سے کیا سیکھا؟ دیکھیں, میں تھینک یو, آپ نے بڑا اچھا یہ کوسچن کیا. کنول نصیر صاحبہ مرحومہ, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا. ہم نے ان کی برتھ ڈے جو ہے وہ PTV ورلڈ مارننگ شو میں ان کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کیا. یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی. پھر ان سے مجھے بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملا. پروگرام سے پہلے میری ان کی کافی ڈسکشن ہوئی. وی ہیڈ اے کافی ان آر باس روم, اور ہمارے جو ہیڈ تھے ان کے اس کے ہم نے کافی پی, اور پھر ساتھ انہوں نے مجھے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا. میرے انکل تھے سید محسن علی, ہی واز ڈائریکٹر پروگرامز ان PTV, اور وہ پاکستان کی پروڈکشن کا ایک بہت بڑا نام ہے. ان کے ہی انکل عرفی, سنہرے دن, پل دو پل, یہ بڑے بڑے ریناؤنڈ ڈرامے تھے ان کے. کسک, تو وہ میرے جو بیسیکلی آئیڈیل تھے وہ سید محسن علی تھے.
پروگرام پروڈکشن میں, ڈرامہ پروڈکشن میں. مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع نہیں ملا, میری یہ بدقسمتی ہے, لیکن میں ان سے چیزیں سیکھتا رہتا تھا کہ وہ کیسے اپنے گھر پہ ڈسکشن ہوتی تھی. حسینہ معین صاحبہ مرحومہ, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے ساتھ مجھے بات کرنے کا موقع ملا, ان سے سیکھنے کا موقع ملا. میں ان سے پوچھتا رہتا تھا کہ فلاں کام کیسے ہوگا, کیونکہ وہ ایک ٹیم تھے. تو اس طرح سے مجھے کافی چیزیں ان سے سیکھنے کا موقع ملتا تھا. شعیب منصور صاحب میرے ساتھ ان کا رابطہ رہتا ہے, وہ پاکستان کے ایک ریناؤنڈ پروڈیوسر ہیں. الفا براوو چارلی ان کی ایک بہت اہم پروڈکشن تھی, تو میرے ساتھ ان کی واٹس ایپ پہ بھی بات چیت رہتی ہے اور میں ان سے سیکھتا رہتا ہوں. بیسیکلی جب آپ کسی کام کا شوق رکھتے ہیں کہ میں نے, تو ان کے جو پائنیئرز ہیں ان کے ساتھ آپ کو ملنا بڑا ضروری ہوتا ہے. ان کے ساتھ مل جانا. سید اختر وقار عظیم صاحب کا جو ہمارے سابق ایم ڈی تھے, آج کل وہ ہم ٹی وی کے چیف ایگزیکٹو ہیں, ان کا ذکر کرنا میں ضرور اس میں اہم سمجھتا ہوں کہ وہ میں ان سے مشاورت اور رہنمائی لیتا رہتا ہوں. سید اختر وقار عظیم صاحب ہمارے ڈائریکٹر پروگرامز بھی رہے, ڈائریکٹر سپورٹس رہے, ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر رہے, پی ٹی وی کے ایم ڈی رہے, اور آج کل بھی بڑے اہم خدمات دے رہے ہیں اپنے ہم ٹی وی کے لیے. تو میں ان سے بھی مشاورت اور گائیڈنس لیتا رہتا ہوں گائے بگائے. اسی طرح سے ہمارے ایک سینئر پروڈیوسر تھے, ڈائریکٹر پروگرامز رہے, کہ سید کیسر نکی امام صاحب, میں ان کا ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا یہاں پہ کہ انہوں نے ابھی بھی میں ان سے رہنمائی لیتا ہوں. وہ میرے پروگرامز کو دیکھتے ہیں اور وہ فیڈ بیک بھی دیتے ہیں اور پھر وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ جمشید ایسے نہیں اس طرح ہو. پھر اکبر ملک صاحب ہمارے ڈائریکٹر پروگرامز ہیں, ان سے میں نے کافی آئیڈیاز اپنے ڈسکس کرتا ہوں. وہ پھر مجھے رہنمائی دیتے ہیں کہ جی اس طرح یہ چیزیں. ڈاکومنٹری کا مجھے بڑا شوق ہے کہ ڈاکومنٹری پروڈکشن کیسے ہو, کس طرح سے ہو. تو یہ ایک بڑی وسیع فیلڈ ہے. اس میں آپ کو بیسیکلی ٹاک شوز کے ذریعے آپ بہت سارا میسیج اپنا وہ دے سکتے ہیں. اور جو مارننگ شو ہم کر رہے ہیں اس میں یہ ایک ورائٹی شو ہے, اس میں آپ کو ڈفرینٹ ٹائپ کے پروگرامز جو ہے وہ کرنے پڑتے ہیں. اس میں آپ کبھی لا پہ پروگرام کر رہے ہیں, تو کبھی میوزک پہ کر رہے ہیں, کبھی ریلیجیس پروگرام کر رہے ہیں, تو کبھی آپ اپنی کوئی سیلیبریشن ہے, جس طرح سے آپ کی فیسٹیوٹی ہے, جیسے 23 مارچ کے اوپر آپ کر رہے ہیں, یا آپ انڈیپینڈنس ڈے پہ 14 اگست کا پروگرام کر رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ کو ورائٹی کے پروگرامز جو ہیں وہ ملتے ہیں. تو ہمیں زیادہ اس میں اسکن کے اوپر بھی پروگرام ہوتے ہیں, ہیلتھ کے اس میں ٹپس ہیں, بیوٹی ٹپس ہیں, تو وہ ورائٹی چیزیں ہمیں ملتی ہیں اس پروگرام میں. تو مجھے اس کا یہ انٹرسٹ کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. گو کہ یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ اس میں آپ کو گیسٹ کو پلان کرنا ہے, پھر آپ کو گیسٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا ہے, اور پھر جو آپ کا ایکچوئل آئیڈیا وہ آپ نے براڈ کاسٹ کرنا ہے. کیونکہ پروگرام پروڈکشن ایسے نہیں ہے کہ آپ نے بالکل اس طرح سے دو لوگوں کو بٹھا دیا اور وہ بات چیت کریں. نہیں, اس کے پیچھے پورا پلان ہوتا ہے, اس کے پیچھے کام کیا جاتا ہے اور کوسچنز ڈسکس کیے جاتے ہیں. پورا ہوم ورک ہوتا ہے کہ ہم نے کون سا آئیڈیا یا کون سی بات, کون سا تھیم لے کے تو اس پہ براڈ کاسٹ کے لیے ہم نے آن ایئر کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں وہ ہوتی ہیں. تو جو آئیڈیلز کی بات ہے, جو سینئر سے سیکھنے کا ہے, میں نے اپنے سینئر سے سیکھا ہے اور سیکھنے کی کوشش کی ہے اور کوشش کر رہا ہوں. اور اس کام میں ترقی اور جو کامیابی ہے وہ آپ کو ایسے مل سکتی ہے کہ آپ اپنے سینئر کی عزت کریں. آپ ہمیشہ اپنے سینئر کی عزت کریں. میں نے اپنی پوری سروس کیریئر میں کبھی اپنے سینئر سے بد تہذیبی یا آپ اس کو کہیں کہ جو ایل مینرڈ یا جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ نہیں کی. اور میں نے ہمیشہ اپنے سینئر کی عزت کی ہے, اور یہی میری کامیابی کا الحمدللہ سے راز ہے کہ میں نے اپنے سینئر کی رسپیکٹ کی ہے. اور سینئر کی رسپیکٹ کرنا سب سے امپورٹنٹ بات ہے ہمارے اس پروفیشن میں. صحیح. جمشید صاحب, جیسے آپ نے بتایا پروڈکشن کا ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے, اور آج کل ہم نے دیکھا بہت سارے یوٹیوبرز بھی ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ کیمرہ پہ آنا چاہتے ہیں, سامنے اینکر بننے کا بہت زیادہ کریز ہے. ایک اینکر کو تو ایک ایز اے ویورز ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن ایک پروڈکشن جو پروڈیوسر ہے وہ ایک اینکر میں کیا چیزیں دیکھتا ہے, یا کس طرح سے وہ دیکھتا ہے کہ اچھا اس اینکر میں یہ چیزیں ہوں گی تو وہ لوگوں کو بھی پسند آئے گا اور اپنے پروفیشن کے ساتھ جسٹس کر سکے گا. دیکھیں, میڈیا کا دور ہے. میڈیا کے دور میں ہر بندہ اپنے آپ کو اپیئر کرنا چاہتا ہے ٹی وی کے اوپر, ٹی وی اسکرینس کے اوپر. تو اب ڈیجیٹلائزیشن کا جو دور ہے اس میں ہر ایک بندے نے اپنا یوٹیوب چینل کریٹ کیا ہے. بالکل صحیح. اب یوٹیوب چینل کریٹ کیا ہے تو وہ اپنی اپیرنس دینا چاہتا ہے, چاہے وہ میل ہے, فیمیل ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, لائر ہے, وہ اپنی پریزنس کے ذریعے, اپنی اپیرنس کے ذریعے اپنے آپ کو, اپنے کام کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے, اپنے پرومیننٹ ہونا چاہتا ہے. تو اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1
کہ جب آپ نے کوئی چیز براڈ کاسٹ کرنی ہے تو وہ براڈ کاسٹ کوالٹی کی ہو. اس کے لیے براڈ کاسٹ کوالٹی کی چیز کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا کانٹینٹ کتنا اسٹرانگ ہے. پہلی بات, کانٹینٹ آپ کا ٹھیک ہوگا, اسٹرانگ ہوگا, دیکھنے کے قابل ہوگا تو لوگ اس کو دیکھیں گے اور آپ کو فالو کریں گے. آپ ایک خام خواہ سے ایک کوئی چیز آپ بنا لیں گے اور اس کے اوپر آپ اس کو براڈ کاسٹ کر دیں گے تو براڈ کاسٹ تو وہ ہو جائے گی, لیکن وہ آگے اس کی فالوئنگ نہیں ہوگی, لوگ اس کو لائک نہیں کریں گے, سبسکرائب نہیں کریں گے, کیونکہ اس میں کانٹینٹ آپ کا اسٹرانگ نہیں ہوگا. اسٹرانگ کانٹینٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کے پاس نالج کتنا ہے, انفارمیشن کتنی ہے, آپ کون سی ویڈیو کیسے دینا چاہ رہے ہیں. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری چیز ہوگی پریزنٹیشن. پریزنٹیشن ہمارے کام میں, براڈ کاسٹنگ کے کام میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی خاتون یا کوئی بھی سوسائٹی کا حصہ وہ پرومننٹ ہونا چاہتا ہے, اپنے آپ کو سوشل میڈیا میں یوٹیوب چینل کے ذریعے اپنے آپ کو اپیئر کرنا چاہتا ہے ایز اے ہوسٹ, تو پریزنٹیبلٹی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اپنے آپ کو پریزنٹیبل بنانا کہ وہ کس طرح سے ہو, اس کے لیے شکل کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ دیکھیں ہمارے میڈیا انڈسٹری کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں, مثال دے رہا ہوں, رنگیلا مرحوم, پھر اسی طرح سے عمر شریف, اسی طرح سے اور بے شمار لوگ ہیں جو کہ ضروری نہیں تھا کہ ان کی کوئی شکل بہت خوبصورت ہے تو وہ اپنے آپ کو وہ اس میں آپ کی ایک خود اپنی ایک آپ کو محنت کے ساتھ اپنے ہارڈ ورک سے یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو اس کا محنت کا پھل ضرور دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو, اگر آپ بہت زیادہ خوبصورت ہیں, آپ کو بات کرنے کا سلیقہ طریقہ نہیں ہے تو وہ لوگ آپ کو کہیں گے جی چھوڑ دو, اس کو بند کر دو چینل کو, دوسرا کوئی چینل دیکھتے ہیں, تو وہ آپ کو اس پہ نہیں ہوگا. آپ کی جو ظاہری اپیرنس ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ کی فزیکل اپیرنس بھی اس میں شامل ہوتی ہے, آپ کی بات کرنے کا طریقہ, سلیقہ, ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اگر ایک بندہ بہت خوبصورت ہے لیکن اس نے گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا اس نے منہ دھو کے نہیں بیٹھا ہوا معذرت کے ساتھ, تو پھر وہ لوگ اس کو دیکھیں گے نہیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ شفٹ کر جائیں گے, چاہے وہ کتنی اچھی بات کر رہا ہوگا, لوگ کہیں گے چھوڑو یار ایسے ہی ہے. لیکن ایک چھوٹا سا بچہ جو اتنا خوبصورت بھی ہے اور بہت اچھی باتیں کر رہا ہے تو لوگ اس کو فالو کریں گے, لوگ کہیں گے دیکھو یار یہ بچہ کتنی اچھی باتیں کر رہا ہے, تو وہ بچہ خود ہی ہوسٹ ہوگا اپنے پروگرام کا, لوگ اس کے چینل کو بھی فالو کریں گے. تو اس میں سب سے جو امپورٹنٹ دو چیزیں ہیں, ایک کانٹینٹ اور ایک آپ کی پریزنٹیشن جو ہے, یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, ان کا خاص خیال رکھا جائے تو یوٹیوب چینل بڑے سکسیزفل ہوتے ہیں. لائک جاپان میں ملینز میں ویوز آتے ہیں کیونکہ وہ, اور وہاں پہ یوٹیوب چینل جو ہیں وہ بڑے سکسیزفل ہیں, وہ اس سے کماتے ہیں, وہ لوگ ارن کرتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہے کہ وہ آپ کے 10 ویوز 20 ویوز اور پھر اسی طرح سے 100-200 ویوز, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. پھر آپ دوسرے لوگوں کو خود کہتے ہیں کہ جی میرا چینل سبسکرائب کر دو, تو وہ ایک دفعہ دیکھنے کے بعد دوبارہ وہ چینل نہیں دیکھتا. کیوں نہیں دیکھتا؟ اس لیے نہیں دیکھتا کہ اس میں کچھ دینے کے لیے نہیں ہے. تو جن کے پاس دینے کے لیے کچھ ہوتا ہے ان کے چینل کو پھر لوگ بار بار خود ہی فالو بھی کرتے ہیں اور اس کو لائک بھی کرتے ہیں, ویوز بھی پڑھتے ہیں. صحیح, تھینک یو سو مچ جمشید صاحب, مجھے اس چیز کا اندازہ ہے, آپ کے وقت کی احساس ہے, اور پھر بھی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنی قیمتی خیالات سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. اور ناظرین آج کے اسی پروگرام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.